چراغ خون حسینی مدام روشن ہے، زمین سے تابا شفق صبح و شام روشن ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے میر انیس کی جذبات نگاری کا تذکرہ کیا اور جناب کلیم الدین اور احسن فاروقی کے اعتراضات کا ڈاکٹر صاحب نے جواب بھی دیا۔ اسی سلسلے کو جہاں سے منقطع ہوا تھا وہیں سے جوڑتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ حضرت قاسم کی اور جناب کبریٰ کی کے حالات بیان کر رہے تھے۔ اسی سلسلے میں جناب عباس اور امام حسین کا بھی ذکر جذبات نگاری کے تعلق سے کرنا ہے، تو ناظرین ہمارے آپ سے یہ سننا چاہیں گے۔ بہت بہت عمدہ آپ کے یوں سمجھیے کہ جناب اصغر رضوی صاحب کے ان چیزوں پر گفتگو اس وجہ سے ضروری ہے کہ ایک تو مرثیہ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی، دوسری اردو کی بڑی شاعری جس میں جذبات نگاری اگر ہے تو وہ مرثیہ ہے، تو معلوم ہوگا کہ کس طریقے سے۔ تو ہم نے اس پر تمام کیا تھا پہلے حصے کو کہ یہ ایک رات کی بیاہی دلہن کے جذبات کس طرح سے ہوں گے کہ یارب دلہن بنے مجھے گزری ہے ایک شب، دولہا جو مر گیا تو مجھے کیا کہیں گے سب، اب تک تو شرم سے نہ ہلائے تھے میں نے لب، پر کیا کروں کہ اب ہے میری زیست پرتاب، میری زندگی اب مشکل میں پڑ گئی ہے۔ کیوں؟ شبر کے آفتاب کا وقت غروب ہے، دولہا سے پہلے مجھ کو اٹھا لے تو خوب ہے، دولہا سے پہلے مجھ کو اٹھا لے تو خوب۔ اسی کو آپ کے میر صاحب نے ایک مرثیے میں ایک دوسرے شعر میں کہا کہ اٹھوں جہاں میں دل برے شبر کے سامنے، عورت کی موت خوب ہے شوہر کے سامنے۔ تو وہ جوان آپ کے جوڑا اور وہ حضرت کبریٰ جو ایک شب کی وہ ہے، تو جب آیا ہے آپ کے جو ہے جنازہ دولہا کا، تو ایک مصرع لکھ دیا میر انیس نے، اڑنے لگا چھا گیا چہرے پہ رنڈاپا، اڑنے لگا رنگ چھا گیا چہرے پہ رنڈاپا۔ اور پھر کیا کرتی تھی؟ یہ جذبات نگاری دیکھیے، یہ واقعہ نگاری دیکھیے، یہ جزیات نگاری دیکھیے، یہ دقت نگاری دیکھیے۔ آپ پڑھتے تھے اشک آنکھوں سے رخسار پہ ڈھل کے، آپ پڑھتے تھے اشک آنکھوں سے رخسار پہ ڈھل کے، رہ جاتی تھی وہ مہندی بھری ہاتھوں کو مل کے۔ ابھی تو مہندی سرخی ہے، یہ دوبارہ سے مصرع عطا کیجئے۔ آ جاتے تھے اشک آنکھوں سے رخسار پہ ڈھل کے، رہ جاتی تھی وہ مہندی لگے ہاتھوں کو مل کے۔ تو اگر یہ جذبات نگاری نہیں تو کیا ہے؟ لیکن ذرا ہاتھوں کو بھی ملنا، مہندی بھرے ہاتھوں کو بھی ملنا، بھائی کیا کہتے ہیں؟ یہ تو ہے آپ کے جو ہے شاعری۔ تو یہ تو ایک جوڑا ہم نے بتایا۔ یہ جو اعتراض دوسرا ہے کہ وہ ہر جگہ ایک ہی نام، ایک ہی کیریکٹر، یعنی شاعری کے جو مسائل ہیں اس کو نام بدلتے تھے، اس کے بارے میں دیکھیے۔ اب میں بتاتا ہوں حضرت عباس اور زوجہ حضرت عباس، یہ جوڑا ایسا ہے کہ یہاں پر ایک دوسرے سے زندگی کر رہے ہیں، ان کو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ اب یہاں پر جو شاعری انیس بتاتے ہیں، جو نفسیات اور جو جذبات ہیں، اس کو ہندی میں پتی بھکتی کہتے ہیں۔ تو اب یہ دیکھیے کہ میر انیس نے جو کمال کیا ہے کہ جب دریائے فرات کے کنارے حضرت عباس کو جلال آ جاتا ہے اور قریب تھا کہ دشمن کے لشکر سے جنگ شروع ہو جائے، تو امام کے حکم اور سمجھانے سے لڑائی ختم ہوئی ہے، تو اس وقت جو ہے آپ کے ایک دم آپ کے کیا کہتے ہیں، زوجہ حضرت عباس کے قول کے مطابق میر انیس نص بتاتے ہیں، کہنے لگی یہ زوجہ عباس سے خوش بیان، غصے میں ان کو کچھ نہیں رہتا کسی کا دھیان، ہر بات میں ہے شعر الہی کی آن بان، یہ جان کو بھلا کبھی سمجھے ہیں اپنی جان، کیا کہنے، آتا ہے غیظ جب تو نہ کھاتے نہ پیتے ہیں، یہ تو فقط حسین کے صدقے میں جیتے ہیں، یہ تو فقط حسین کے صدقے میں جیتے ہیں۔ بھائی کیا کہنے۔ آپ نے دیکھا کہ مصرع سوم میں
یعنی آپ کے جو ہے جذبہ وفا اور جذبہ ایثار کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا، اور مجازی خدا کی ڈیفینیشن بھی بیان کر دی ہے. مصر دوم میں جذبہ شجاعت اور جذبہ نصرت کا ذکر ہے، لیکن ان تمام جذبوں کا محصل صرف جذبہ محبت و اطاعت ہے، کیونکہ حضرت عباس کی زندگی کا مقصد امام پر قربان ہونا، اسلام پر قربان ہونا ہے. میر صاحب نے یہ کہہ کر یہ تو فقط حسین کے صدقے میں جیتے ہیں، اور تو آپ نے دیکھا کہ اس کو جذبات نگاری ہے. یہ ایک ایسا زوجہ بیان کر رہی ہے جو پوری طریقے سے آپ کے عباس کو جانتی ہے. تو جب یہی ایک دوسرے مقام پر مرثیے میں جب یہ پتہ چلتا ہے کہ شمر آیا ہے اور امان نامہ لے کے آیا ہے حضرت عباس کا کہ حضرت عباس کو حسین سے چھڑا کر لے جائے، تو ایک دم آپ کے جو ہے جذبات دیکھیے. اب زوجہ عباس کیا کہتی ہیں؟ یا رب نہ سنو میں کہ جدا ہو گئے عباس، یہ غل ہو کے بھائی پہ فدا ہو گئے عباس. اور ایک جگہ ایک مصرع کہہ دیتے ہیں امیر انیس، عباس پھرے شے سے نہ مانوں گی غلط ہے. لفظ غلط کی اہمیت ہے. تم لوگ جو یہ کہہ رہے ہو عباس پھرے شے سے نہ مانوں گی غلط ہے. اس کے بعد سے اب شوہر جب آتا ہے تو کیونکہ شوہر سے وہ ہے تو اب کیا کس انداز میں زوجہ بات کرتی ہے؟ صدقے گئی کہیو میری جانب سے یہ تکرار، کیا خیر ہے تم کو شمر سے کیوں کرتے ہو گفتار. وہ تفرقہ انداز ہے، مردود خدا ہے، شبیر کے دشمن سے علاقہ تمہیں کیا ہے؟ شبیر کے دشمن سے علاقہ یہ زوجہ ہی پوچھ سکتی ہے شوہر سے، یہ زوجہ ہی حضرت عباس سے پوچھ سکتی ہے جب خبر ملتی ہے کہ شمر سے بات کر رہے ہیں. کیا خیر ہے تم شمر سے کیوں کرتے ہو گفتار، شبیر کے دشمن سے علاقہ ہے تمہیں کیا ہے، علاقہ تمہیں کیا ہے. تو اب یہ پیغام بھجوانے کا بات ہوئی. اب جب حضرت عباس شمر کو دور کر کر واپس آتے ہیں، جو حضرت عباس واپس آتے ہیں اور زوجہ کو یہ پورا یقین تھا کہ یہ تو غلط بیانی ہے، تو کہتی ہے آپ کے جو ہے فوراً کہتی ہے آپ کے سرخی ہوئی چاند سے چہرے پہ نمودار، کہ دیکھیے اب میرا عباس میرا شوہر واپس آئے گا. اور کہا سب سے کہا دیکھو یہ دغا ہے کہ وغا ہے. سب سے کہا دیکھو یہ دغا ہے کہ وغا ہے، بھائی کو علمدار نے چھوڑا تو یہ کیا ہے؟ تم جو کہہ رہے ہو کہ شمر نے امان نامہ لایا ہے، تم جو یہ کہہ رہے ہو کہ عباس جو ہیں چھوڑ کر چلے جائیں گے، تو یہ دیکھو سب سے کہا دیکھو یہ دغا ہے کہ وغا ہے، بھائی کو علمدار نے چھوڑا تو یہ کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب سرخی سی ہوئی وہ دوبارہ سے ایک دفعہ سرخی سی ہوئی چاند پہ چہرے پہ نمودار. اب سوچیے جذبات نگاری کی انتہا ہے، سرخی سی ہوئی چاند سے چہرے پر نمودار. اس سے پہلے جو ہے اصغر صاحب، اس سے پہلے جو ہے تین مصرے میر انیس نے رکھے تھے. اس سوچ میں پھرتی تھی سرا سیما وہ مستر، رخ زرد تھا دل کانپتا تھا سینے کے اندر، دھڑکاتا تھا کہ اب کیا کہیں گے آن کے سرور. اتنے میں حضرت عباس آتے ہیں. لو فیض میں فرزند امیر عرب آیا، تلوار علمدار نے کھینچی کیا کہنے. تو جب دیکھتی ہے کہ عباس نے آپ کے تلوار سے اس کو ہٹا دیا ہے عباس، تو یہ جو چیمی گوئیاں ہو رہی تھی، یہ جو گفتگو ہو رہی تھی، سرخی سی ہوئی چاند سے چہرے پہ نمودار. کیا کہنے. یہ جذبات نگاری ہے. ایک طرف غضب بھی ہے، ایک طرف حیا بھی ہے، ایک طرف سرخی ہے، شرم ہے، ہر چیز. کیا کہنا. اب آپ دیکھیے اسی زوجے حضرت عباس اور حضرت عباس کو آگے بڑھاتا ہوں مسئلے کو. میں کئی مرثیوں میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اب جب جنازہ آ گیا ہے آپ کے، ابھی رخصت کو حضرت عباس آئے ہیں، ابھی جنازہ نہیں آیا، ابھی شہید نہیں ہوئے، تو زوجہ کا کیا حال ہے؟ چہرہ تو فخ ہے گود میں ہے چاند سا پسر، مانے ہے شرم روتی ہے منہ پھیر پھیر کر. مانے ہے شرم روتی ہے منہ پھیر پھیر کر، موقع نہ روکنے کا ہے نہ بول سکتی ہے، حضرت کے منہ کو نرگسی آنکھوں سے تکتی ہے.
کیا کہنے. یہ اگر جذبات نگاری، یہ اگر صداقت، یہ اگر آپ کے کیا کہتے ہیں نفسیات نگاری، یہ اگر واقعہ نگاری، یہ اگر ندرت بیانی، یہ اگر دقیق آپ کے یوں سمجھیے کہ جزیات نگاری نہیں ہے، اگر یہ شاعری نہیں ہے تو پھر بتائیے شاعری کیا؟ بھائی ڈاکٹر صاحب یہ بند دوبارہ میں عرض کر رہا ہوں کہ موقع نہ روکنے کا ہے نہ بول سکتی ہے، حضرت کے منہ کو نرگسی آنکھوں سے تکتی ہے، اور اس کے بعد سے کہتی ہے اب دل ہے میرا اور کئی غم کے تیر ہیں، اب دل ہے میرا اور کئی غم کے تیر ہیں، بی بی میں کیا کروں میرے بچے صغیر ہیں. ہائے 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 ہائے. دیکھیے میں مختلف مرثیوں سے حضرت عباس کی اور ان کے زوجہ عباس کے مختلف اشعار کو چن کے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ بتانے کے لیے کہ ایک زوجہ جس کے بچے صغیر ہیں، اس کا پرابلم، اس کے مسائل صرف یہی نہیں ہے کہ اس کا سہاگ چھن رہا ہے، اس کا مسئلہ یہ بھی ہے کہ اس کے بچے بھی آپ کے یتیم ہو رہے ہیں. تو یہی کہہ رہے ہیں اب دل ہے میرا اور کئی غم کے تیر ہیں، بی بی میں کیا کروں میرے بچے صغیر ہیں. اس کے بعد سے آپ کے جو ہے حضرت عباس آتے ہیں، دیکھتے ہیں زوجہ رو رہی ہے، دیکھ رہے ہیں کہ چاند سا پسر اس کی گود میں ہے. تو اب حضرت عباس کے جذبات دیکھیے، کہتے ہیں آؤ ادب سے دلبر زہرا کے سامنے. ادب کے ساتھ حسین کے سامنے آنا ہے، روتے ہوئے نہیں آنا ہے. آؤ ادب سے دلبر زہرا کے سامنے، روتی ہیں لونڈیاں کہیں آغا کے سامنے. روتی ہیں لونڈیاں خیر النساء کے لال پہ ہوتے ہیں ہم فدا، شادی کا ہے مقام کے ماتم کی ہے یہ جا. تم کیوں رو رہی ہو؟ ہم تو حضرت حسین، ہم تو اپنے بھائی پر، ہم تو خیر النساء کے لال پر فدا ہو رہے ہیں. میر انیس فطری شاعر ہے، میر انیس کو فطرت کی باتیں کرنا ہے. میر انیس بناوٹی شاعر نہیں ہے. میر انیس کو تمام انسانی کیفیات کو، انسانی نفسیات کو، انسانی جذبات کو پیش کرنا ہے. یہ بہت مشکل ہے، اس وجہ سے کہ یہ تقدیس بھری مقدس ہستیاں ہیں. یہ نبی کا خاندان ہے، یہ آل نبی ہے، یہ حسین کا بھائی ہے، یہ حسین کی بھاوج ہے. تو اب دیکھیے کیا کہتی ہیں، جذبہ غم اور جذبہ شکوہ دیکھیے. کل تک تھی سہاگن آج تو میں سوگوار ہوں، بچوں کی اب نہ فکر نہ لونڈی کا ہے خیال، اب وصل کے ہیں دن نہ شبیں اشتیاق کی، کیوں کر کٹیں گی دشت میں راتیں فراق کی. بھائی تھی جس کے بالوں کی خوشبو تمہیں کمال. کیا شعر رکھ دیا میرے صاحب نے، یعنی جس کے بالوں کی خوشبو تم کو اچھی لگتی تھی. بھائی تھی جس کے بالوں کی خوشبو تمہیں کمال، اس نے تمہارے سوگ میں کھولے ہیں سر کے بال. اس نے تمہارے سوگ میں. دیکھ رہے ہیں میر انیس بہت نازک منزل سے گزر رہے ہیں. اس کے بعد اب جانتے ہیں کہ موت اور قبر جو ہے حضرت عباس سوئیں گے. تو اب اس کو موت کو اور قبر کو زوجہ حضرت عباس سوکن بناتی ہے. کہتی ہے صاحب تمہیں تو سونے کو ہاتھ آئی خوب جا، دریا کا خوب سرد ترائی خنک ہوا، میں اور آپ آج کی شب تک نہ تھے جدا، بستر کو خالی دیکھ کے گزرے گی مجھ پہ کیا، تڑپوں نہ کس طرح کے نئی واردات ہے، صدقے گئی فراق کی یہ پہلی رات ہے، صدقے گئی فراق کی یہ پہلی رات ہے. تو اس کے بعد سے کہتی ہے اب زوجہ کیونکہ شوہر شہید ہو چکا ہے، کہہ رہی ہے پرانے جملے یاد کرتی ہے. کہتے تھے شب کو بھر کے دمے سرد دم بدم، ہم تم کو چاہتی ہو تمہیں چاہتے ہیں ہم، تم ہم کو چاہتی ہو تمہیں چاہتے ہیں ہم. اور ایک مرتبہ جو ہے موت کو اپنی سوکن سمجھ کر زوجہ حضرت عباس کہتی ہیں جلوہ تمہیں عروس شہادت دکھا گئی، کیا خوش نصیب تھی کہ اجل تم کو پا گئی، ہم تیرا بخت ہجر کی راتوں میں روئیں گے، جاگے نصیب خبر کے اب آپ سوئیں گے. کیا کہنے جاگے نصیب خبر کے آپ اس میں سوئیں گے. تو آپ نے دیکھا مضمون نگاری اس کو کہتے ہیں، جاگے نصیب خبر کے. اب قبر کی جذبات نگاری ہو رہی ہے. جاگے نصیب خبر کے
آپ اس میں سوئیں گے، آپ اس میں سو، اب میرے بستر پر آپ نہیں سوئیں گے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ متوسط عمر کی آپ کے زوجہ نے کس طریقے سے، تو کون آپ کے کہنے والا میں سمجھتا ہوں کور بھی نہیں ہو سکتا ہے آپ کے جو ہے یہ کہے کہ میر صاحب کے پاس آپ کے جو ہے فقدان جذبات ہے۔ میں پیش کر رہا ہوں، میں تو آپ کے مشت خروار سے ایک مشت پیش کر رہا ہوں، یہ پورے گودام سے آپ کے سامنے ایک ہاتھ بھر کر چیزیں پیش کر رہا ہوں۔ تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ آئیے اب تیسرا جوڑا دیکھتے ہیں جو امام حسین، امام متقیان، شہید کربلا اور آپ کے ذبح عظیم ہے، اور ان کی پہلی آپ کے زوجہ محترم جو عجم کے شہنشاہ کی آپ کے جو ہے یوں سمجھیے کہ پوتی ہے، کسرا کی پوتی ہے۔ تو وہ جب امام حسین کی پہلی آپ کے جو ہے زوجہ ہے، تو ایک روایت جو ہے بڑی خوبصورت، یہاں پر میں دو چیزیں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک واقعہ نظم کیا ہے جس کو ہمارے کم لوگوں نے، آپ کے بعض شعراء نے بھی آپ کے نظم کیا ہے، وہ تھی کہ امام مظلوم کے پاس ایک کنیز تھی جس کا نام شیرین تھا۔ تو ایک مکالمہ ہے کہ ایک مرتبہ امام حسین نے اپنی بیگم، اپنی زوجہ کے سامنے، حضرت شہربانو کے سامنے کہہ دیا کہ یہ شیرین کتنی آپ کے خوش چشم ہے، بانوں سے جو مانوس شہنشاہ زمن تھے، کچھ پیار کی باتیں تھی، محبت کے سخن تھے، شیریں پہ جو حضرت کی نظر جا پڑی ایک بار، بانوں سے یہ بولے بتبسم شہ ابرار، خوش چشم ہے کس مرتبہ شیرین خوش اتوار، اس طرح کی آنکھیں کہیں دیکھی نہیں زنہار، فرمائی جو یہ بات شہنشاہ امم نے، نہڑا لیا سر دختر سلطان عجم نے، نہڑا لیا سر۔ اب میر انیس یہ بتاتے ہیں کہ جب حضرت شہربانو نے سوچا، جب میرے آقا، جب میرے مولا، جب میرے شوہر امام حسین نے اس کی چشم کی تعریف کی ہے تو شاید مقصد ہے، تو پھر وہ کنیز کو حبا کر دیتی ہے آپ کے جو ہے۔ سوچی وہ کہ میلان شہ جن و بشر ہے، کی آنکھوں کی تعریف تو منظور نظر ہے، پھر دل سے کہا عاشق صادق تو اگر ہے، معشوق جو راضی ہے تو کیا اس میں ضرر ہے، یہ کہتی ہوئی دل سے وہ ایک حجرے میں آئی، شیریں کو اشارے سے بلاتی ہوئی آئی، شانہ کیا سرما دیا پوشاک پہنائی، حیرت ہوئی شیریں کو تو یہ بات سنائی، اب تجھ پہ پڑی ہے نظر سید والا، رتبہ تیرا شہزادیوں سے اب ہے دوبالا۔ تو اس کو حبا، اس کو دلہن بنا کر کنیز کو لاتے ہیں، اور آپ کے جو ہے امام حسین مسکرا کے کہتے ہیں کہ میں نے خوش چشم جو کہا کچھ میرا مقصد نہیں تھا، جو سمجھی ہو تم اس کا مجھے دھیان نہیں ہے۔ اپنی زوجہ سے کہتے ہیں جو سمجھی ہو تم اس کا مجھے دھیان نہیں ہے، نازکیت ہے، جب تم سی ہو بیوی تو کچھ ارمان نہیں، کیا نازکیت جب ہے، تم سی ہو بیوی تو کچھ ارمان نہیں ہے، تم نے دیا ہم کو اسے صادق ہو وفا ہو، ہم نے اسے آزاد کیا راہ خدا میں۔ کیا کہنے، تم نے دیا ہم کو اسے صادق ہو وفا میں، ہم نے اسے آزاد کیا راہ خدا میں، اور وہ خوش ہو کے، شیرین جو ہے خوش ہو کے پھری گرد محبت کئی بار۔ تو شہربانو خوش ہو جاتی ہیں، اور شیرین کی بعد میں آپ کے جو ہے کہتے ہیں کہ ایک دمشق کے بہت بڑے سوداگر سے شادی ہوتی ہے۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے، میر انیس کے پاس، فطری شاعر کے پاس، شاعری میں جو سچ ہے تو وہ پوری طریقے سے کہتے ہیں، ایک بہت ہی نازک مقام کو کس قدر خوبصورتی سے سنیے، یہ دیکھیے آپ کی، اور سر دھنیے، اور میر انیس کی خدائے سخن پر آپ کے ایمان لائیے، اس وجہ سے کہ جب امام حسین آتے ہیں کہ آخری رخصت کو اپنی زوجہ کے پاس، اور کہتے ہیں کہ آگے تیرے آتے مجھے شرم آتی ہے بانو، مصرع دیکھیے، آگے تیرے آتے مجھے شرم آتی ہے بانو، میکے میں تو سب کچھ تمہیں دولت تھی مہیا، تو کسرا کی پوتی ہے، تو شہنشاہ عجم کی پوتی ہے، میکے میں تو سب کچھ تمہیں دولت تھی مہیا، رہتا تھا صدا بر میں لباس خز و دیبا، تمہارے جسم میں تو
شان و شوکت کے لباس ہوتے تھے، گھر فاطمہ کے آکے کیا فاقے پہ فاقہ، پیوند پر پیوند ہے چادر میں ہر ایک جا، ایک دولت اولاد جو خالق نے عطا کی، سو وہ بھی برے وقت میں شوہر پہ فدا کی۔ کیا یعنی کیا دیکھیے آپ کے جذبہ فداکاری ہے، شہربانوں کو بتا رہا ہے حسین۔ رنج درد سہے، دکھ درد سہے، رنج اٹھایا میرے گھر میں، تم نے کبھی آرام نہ پایا میرے گھر میں، تم نے کبھی آرام نہ پایا میرے گھر میں۔ کیا حسرت ہے، کیا یاد۔ دیکھ رہے ہیں آپ کیا کہہ رہی ہے کہ میکے میں تو یعنی عجم کے شہنشاہ کی بیٹی تھی، تو آ کر پیوند پر پیوند ہیں چادر میں ہر ایک جا، گھر فاطمہ کے آکے کیا فاقے پہ فاقہ، ایک دولت اولاد جو خالق نے عطا کی، سو وہ بھی برے وقت میں شوہر پہ فدا کی۔ اب سنیے کس طریقے سے اس کا جواب حضرت شہر بانو دیتی ہیں۔ رو کر کہا بانو نے، یہ فرماؤ نا حضرت، کونین کی دولت ملی حضرت کی بدولت، اس فاقہ کشی سے کوئی افضل نہیں نعمت، اقبال تھا میرا کہ ہوئی آپ سے وصلت، کسرا کی جو پوتی ہوں تو کچھ فخر نہیں ہے، کسرا کی جو پوتی ہوں تو کچھ فخر نہیں، تو کچھ فخر نہیں ہے، سرتاج میرا دوش محمد کا مکی ہے، سرتاج میرا دوش محمد کا مکی ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، کسرا کی جو پوتی ہوں تو کچھ فخر نہیں ہے، سرتاج میرا دوش محمد کا مکی ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ تین جوڑوں میں نے آپ کے یہ بتایا کہ جو عمر کے لحاظ سے، مقام کے لحاظ سے، آپ کے تمام زن و شوئی اور شوہر اور زن کے اعتبار سے جدا جدا ہے، میر انیس نے بالکل جدا جدا رفتار کیا ہے۔ یعنی آپ کے میر انیس کے پاس یہ جو چیزیں ہیں، اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ ان کے پاس حفظ مراتب ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے آپ کے جو ہے وہ شمر اور حضرت عباس کے مسئلے کو مختلف مرثیوں سے میں نے جوڑ کے ایک چیز بنایا ہے کہ یہ سنیے اور اس میں جذبات نگاری دیکھیے۔ ناگا اٹھا شمال کی جانب سے ایک غبار، رائے سیاہ و سرخ نظر آئے تین چار، ہم گھاٹ روکنے کے لیے آئے ہیں ادھر، ہے آج شب کو داخلے شمر کی خبر، سنتے ہی یہ ترائی میں گونجا وہ شیر نر۔ حضرت عباس گونجے، تیور چڑھا کے تیغ کے قبضے پہ کی نظر، کم تھا نہ ہمیں اسد کردگار سے، نکلا ڈکارتا ہوا زیغم کچھار سے، غصے میں رکھ کے دوش پہ شمشیر برق دم، نعرہ کیا اسد نے کہ تم سے ہٹیں گے ہم، نعرہ کیا اسد نے کہ تم سے ہٹیں گے ہم، بفریں جو شیر سامنے آتا نہیں کوئی، یہ آنکھ وہ ہے جس میں سماتا نہیں کوئی، سبقت کسی سے ہم نہیں کرتے لڑائی میں، بس کہہ دیا کہ پاؤں نہ رکھنا ترائی میں۔ یہ جو دیکھا تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں جذبہ غصہ، جذبہ شہادت، ادھر جذبہ دہشت فضا پر آیا، محمل سے منہ نکال کے فضا نے یہ کہا، قبضے پہ ہاتھ رکھے ہیں عباس با وفا، کیا جانے کس نے ٹوک دیا ہے دلیر کو، سب دشت گونجتا ہے یہ غصہ ہے شیر کو۔ ادھر جذبہ التماس، زینب پکاری پیٹ کے زانو بسد ملال، ہے غضب ہوا اگر آیا نہیں انہیں جلال، ہے غضب ہوا اگر آیا انہیں جلال، قربان ہو گئی نہ لڑائی کا نام لو، میں ہاتھ جوڑتی ہوں کہ غصے کو تھام لو۔ اب جذبہ رحم امام حسین کرسی سے جلد اٹھ کے پکارے شہ انام، بھیا ہمارے سر کی قسم روک لو حسام، آغا نے آغا نے دی جو اپنے سر پاک کی قسم، بس تھر تھرا کے رہ گیا وہ صاحب کرم، گردن جھکا دی تانا ادب میں خلل پڑے، خطرے لہو کے آنکھوں سے لیکن نکل پڑے، تیغ و سپر کو پھینک کے بولا وہ نامور، کہہ دیجئے ان سے کاٹ کے لے جائیں میرا سر، کہہ دیجئے ان سے کاٹ کے لے جائیں میرا سر۔ اب یہاں پر انیس نے کمال کیا ہے، دیکھیے حضرت عباس نے عمر بھر اپنے آپ کو غلام کہا، حضرت عباس کا مقصد امام حسین میں کی لڑائی میں علی کی نیابت کرنا ہے، لیکن ایک چیز ہے کہ حضرت عباس کی رگوں میں بھی علی کا خون ہے،
اس کو انیس نے اس شعر میں کیا ہے. ایسا شعر الہامی شعر ہو سکتا ہے, ایسا شعر. تو جب یہ تمام ہوا تو عباس کی آنکھوں میں جلال ہے, اشک ہیں کہ کاش کہ میں ان دشمنوں کو مزہ چکاتا, لیکن میرے آقا نے کہا ہے کہ تلوار نہ چلے. کہتے ہیں میں ہوں غلام آپ کے ادنا غلام کا, میں ہوں غلام آپ کے ادنا غلام کا, آقا مجھے خیال تھا بابا کے ہائے نام ہائے کا. ہائے ہائے ہائے. یعنی یہاں پر بابا کہہ کر یہ بتا دیا کہ صحیح ہے کہ میں آپ کا غلام ہوں, لیکن میری رگوں میں بھی عباس کا, علی کا خون ہے. اس کے بعد حسین نے آپ کے جو ہے جذبہ تسکین دیا کہ گردن میں ہاتھ ڈال کے حضرت نے یہ کہا کیوں کانپتے ہو غیظ سے بھائی, یہ کیا کہا, وہ شعر ہو کہ دھاک ہے ساری خدائی میں, دیکھو تمہارے سوا کوئی ہے ترائی میں. ناظرین, ڈاکٹر صاحب ابھی میر انیس کے جذبات نگاری کے سلسلے کے دوسرے پروگرام میں ہمیں امام حسین اور جناب عباس کے حالات سے آگاہ کر رہے تھے. اس پروگرام کو یہیں پر ختم کرتے ہیں اور اسی گفتگو کا سلسلہ ہم تیسرے پروگرام میں جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. خدا حافظ.